بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اسٹوڈنٹس. آج ہم پھر سوشل چینج پہ بات کریں گے کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر اس پہ تھوڑا اور بولا جائے. جیسے کہ ہم پریویس اپنے لیسنز میں بتا چکے ہیں کہ سوشل چینج یہ دو ورڈز جو ہیں سوشل اینڈ چینج. سوشل مین آل ٹائپ آف اٹیچمنٹ ود دا لائف دیٹ از کالڈ سوشل اینڈ some sort and every sort of social activities in the society. This process is called socialization. تو سوشل چینج جو ہے یہ کوئی معمولی تبدیلی کا نام نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم اور خاص کر لانگ ٹرم میں اس کی پرسسٹنس زیادہ ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے اس کا سفر ہو سکتا ہے. اب ہم پاورٹی کی مثال لیتے ہیں، غربت. تو غربت کا جو معاملہ ہے یہ الٹیمیٹلی معاشرے میں ایک تبدیلی کا سبب ہے، اور پھر غربت سے آگے چل کر کئی ایسی مزریز ہیں، سوشل ایولز ہیں، سماجی برائیاں وہ جنم لیتی ہیں. تو ایک چیز کا سوسائٹی میں پرسسٹ ہونا اور جنریشن ٹو جنریشن اس کا موجود ہونا یہ پھر سوشل چینج کا باعث بنتا ہے، یعنی سماجی تبدیلی کا. اب انسانیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور انسانی معاشرے کو اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں بنیادی طور پر تمام ایسے ایشوز جو کہ انسان کی ترقی سے وابستہ ہیں، جیسے ہم ایجوکیشن یعنی تعلیم کو لے لیں، تو کسی گاؤں میں یا کسی بھی لوکیلٹی کمیونٹی میں ایجوکیشن کا اگر ٹول یا اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہو اور اس کو شروع کیا جائے اور سکسیسفلی اس کو آگے کنٹینیو کیا جائے، تو وہ اس سوسائٹی میں، اس لوکیلٹی اور کمیونٹی میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث ہے. اٹ مینز اٹ از اے گڈ اینڈ ویری مارولس چینج. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوشل ایولز سے جڑی ہیں اور وہ پھر معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. مثال کے طور پر ڈرگ ایڈکشن ہے. اب پاورٹی کے حوالے سے جتنی بھی فردر مزریز اور سماجی برائیاں جڑی ہیں وہ سب سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی جو ہیں وہ سماجی تبدیلی کا اس پر اثر ہوتا ہے اور وہ سماجی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. اب انسان کے حوالے سے یا کسی سوسائٹی کے حوالے سے کچھ ایسے اہم پہلو ہیں جو کہ ڈائریکٹلی سوشل چینج کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے، امپلائمنٹ ہے. اور means the major positive changes produce the persistent and long term social changes. اب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دا 21st century دا موبائل سروس، دا موبائل یوز، اسمارٹ موبائل فونز playing marvelous and major type of social change with the passage of time, and it affects the coming future as well. تو یہ اب جو ہے یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کو ہم مثبت انداز میں ہی لیں گے. یعنی پرسنلی اگر ہم بات کریں تو کسی بھی چیز کا استعمال صحیح اور غلط وہ انسان کی پرائیویٹ انٹرسٹ اور اس کے پرائیویٹ نیڈ پر منحصر ہے. لیکن جب آپ سوشل چینج کا نام لیں گے تو اس میں پوری جیوگرافیکلی وہاں جو لوکیلٹی ہے، وہاں پر یہ جو سوسائٹی ہے، ان سب کی آپ بات کریں گے. صرف ایک کارنر کی آپ بات نہیں کریں گے. یعنی الٹیمیٹلی ان پلورل سینس دا پلورلزم از دا ویری سینسیبل ڈیفینیشن آف اینی کائنڈ آف سوشل چینج. یہ نہیں کہ کسی لوکیلٹی میں چند گھر جو ہیں وہ سوشل چینج کا باعث ہیں، نہیں. سوشل چینج کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو ایسی تبدیلی جو کہ زندگی کے ہر پہلو کو اور انسانی معاشرے کے ہر کلاس کو، یعنی ہر درجے کو متاثر کرے،
دیٹ کائنڈ آف چینج از کالڈ سوشل چینج. اور پھر اب سوشل ایشو جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کی اچھی مثالیں بن سکتی ہیں. اب سوشل ایشوز میں جیسے ہم نے کہا کہ پاورٹی، نو ڈاؤٹ غربت ایک بڑا سماجی مسئلہ ہے، ایک سوشل ایشو ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غربت کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے، لیکن اس کے پیرامیٹرز، اس کی اس کے لیول مختلف ہیں. یعنی ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کی جو ہے اس ایشو کی موجودگی ہے، لیکن وہ ایسی نظر نہیں آتی، یا لوگ اس طرح ڈائریکٹلی اور بری طرح ہٹ نہیں ہیں کہ وہ سوشل چینج یا مزید آگے سوشل ایشوز کا باعث بنے. یعنی پاورٹی از اے میجر سوشل ایشو، اینڈ بیہائنڈ دا پاورٹی اینڈ اپ کمنگ افیکٹس آف دا پاورٹی اٹ از دا مین کوشچن. یعنی غربت اگر ہے تو وہ غربت آگے چل کر مزید مسائل کو جنم دیتی ہے، اس پہ آپ نے ذرا سوچنا ہے. تو ترقی یافتہ ممالک اور ہم جیسے ممالک میں یہی بڑا فرق ہے کہ وہاں غربت جو ہے وہ کسی شعبے میں یا کسی کلاس میں یا کسی بھی لوکیلٹی میں اگر ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر چیزیں جو ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں. یعنی حکومت کی طرف سے ایسے مطلب ایسی سپورٹ ہو، اور ان کا جو ہے ان کی اکانومی اس صورتحال میں ہوتی ہے کہ غربت مزید آگے چل کر سماجی مسائل کو جنم نہیں دیتی. لیکن ہم جیسے معاشرے میں غربت اگر ہے، نو ڈاؤٹ، پھر اس کا پاورٹی لائن کا ایشو ہے، پھر فیکس آمدنی یعنی پر کیپیٹا انکم کے مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، تو وہ ایسے مزید جو سماجی مسائل ہیں وہ اس غربت سے آگے اس کے مزید اس مسائل کو بڑھاتے ہیں اور مزید مسائل کو جنم دیتے ہیں، جس میں کرائم ہے، کرائمز وغیرہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں غربت سے جڑی ہیں. تو یہ فرق ہے. سماجی مسائل جو ہیں وہ سماجی تبدیلی کا باعث تو بنتے ہیں، لیکن اب غربت کی شرح، غربت کا معیار اور غربت کی انٹینسٹی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں مختلف ہے. ترقی پذیر اور یا غریب ممالک میں غربت مزید آگے مسائل کو جنم دے رہی ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں. یعنی کرائمز کنٹرول میں ہیں، ان امپلائمنٹ ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا وہاں پر لائف سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، تو غربت کو ان کے معنوں میں اس طرح نہیں دیکھا جاتا. لیکن ہمارے جیسے ممالک میں، ہمارے جیسے معاشرے میں غربت جو ہے یہ مزید آگے کئی کرائمز کو اور کئی سوشل ایشوز کو جنم دیتی ہے. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک.